بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملازمت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے جلا وطنی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں ملازمت کی۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے تجارت، کاشتکاری، مصنوعات سازی اور ملازمت، یہ تمام پیشے اختیار کیے ہیں، اس لیے ان میں سے کوئی بھی پیشہ حقیر نہیں، سارے پیشے باعزت ہیں، اور اللہ تعالیٰ چونکہ سخت محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس لیے ہم جو بھی کام کریں اسے پوری محنت اور ایمانداری سے کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پر پہنچ گئے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا، تو اللہ نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی دریا کے پانی پر ماریں۔ اس کے نتیجے میں دریا میں 12 راستے بن گئے، اور ان راستوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریا کے پار چلا گیا، اور جب فرعون وہاں پہنچا اور اس نے دریا میں خشک راستے دیکھے تو وہ بھی دریا کے اندر چلا گیا، لیکن جب فرعون کا پورا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو پانی مل گیا اور فرعون اس کا پورا لشکر سمندر میں ڈوب گیا۔ یہ واقعہ عاشورہ کے دن پیش آیا، اس کے بارے میں مستند روایات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2 دعائیں۔ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت حاجت کو صرف اللہ کے سامنے پیش کرنا معرفت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی عمدہ مثال بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک بہت بڑی چیز کا اللہ سے سوال کر لیا، وہ یہ کہ انہوں نے اللہ سے عرض کیا، ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ لوں۔ یہ بہت بڑا اور عظیم سوال تھا کہ اللہ کا دیدار ہو جائے، اس لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں
کہ کسی کو اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے. جیسا کہ حدیث میں ہے، جنت میں جب جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو جنتیوں کو جنت کی ساری چیزیں اس کے سامنے حقیر نظر آئیں گی، اور اللہ کے دیدار کی لذت ساری لذتوں پر بھاری ہوگی. غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک طرف اللہ سے اتنی بڑی چیز کا سوال کیا اور دوسری طرف ایک اور موقع پر دنیاوی معمولی حقیر چیزوں کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کیا اور اپنی محتاجی ظاہر فرمائی. چنانچہ عرض کیا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں ان چیزوں کو محتاج ہوں جو آپ میری طرف کھانا وغیرہ نازل فرمائیں. معلوم ہوا کہ ہر چھوٹی یا بڑی ضرورت حاجت اللہ سے مانگنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس لیے کہ در تو صرف اسی کا ہے، اس کے در کے سوا کسی کا کوئی در نہیں. جہاں ہماری حاجات پوری ہوتی ہوں اسی کا ہم کو مکلف بنایا گیا ہے. کون سی ادا پر اللہ کی عنایت ہوتی ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ پر اللہ کی وحی آئی کہ اے موسیٰ، ہم نے تم کو اپنا مقرب بنا لیا ہے اور تم کو اپنے لیے چن لیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، وہ کیا خصلت ہے جس کی بنا پر آپ اپنے بندوں کو اپنا برگزیدہ اور مقرب بنا لیتے ہیں؟ اللہ کی جانب سے اس کا جواب ارشاد ہوا، مجھے اپنے بندے کی یہ بات اور ادا بہت زیادہ پسند ہے کہ وہ مجھ سے وہ معاملہ کرے جو ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے ساتھ اس وقت کرتا ہے جب اس کی ماں اس پر غصہ ہوتی ہے. اس وقت بچہ اپنی ماں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے اس کو سنیے. جب ماں بچے کو تماچا مارتی ہے تو وہ بچہ ماں ہی کی طرف دوڑتا ہے اور اسی سے لپٹ کر چلاتا ہے. یہ بچہ اپنی ماں کے سوا کسی سے مدد نہیں چاہتا اور اپنی ماں ہی کو تمام خیر اور شر کا سر چشمہ خیال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ ہے وہ ادا جس کی وجہ سے میں بندے پر عنایت کرتا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا بہت زیادہ پسند ہے کہ وہ صرف اسی کو پکارے اور ہر وقت اسی سے لو لگائے. محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. گورنر کے بجائے اللہ سے غلہ طلب کرنا چاہیے. اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک عجیب واقعہ بھی سن لیجئے. آپ کے دور خلافت میں سن 18 ہجری میں پورے جزیرۃ العرب میں بڑا سخت قحط پڑا جس کی وجہ سے لوگ مرنے لگے، حتیٰ کہ جانوروں کے جسم میں خون تک سوکھ چکا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ مصر میں اناج اور غلے کی پیداوار خوب ہو رہی ہے. آپ نے وہاں کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں حجاز میں غلے کی کمی ہے اور مصر میں اس کی فراوانی ہے، اس لیے تم یہاں والوں کے لیے غلہ روانہ کرو. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا، آپ مطمئن رہیں، میں اونٹوں پر لدوا کر اتنا غلہ بھجواؤں گا کہ اگر پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا تو آخری اونٹ مصر میں ہوگا. غرض یہ کہ غلہ آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو تقسیم کر دینے کا حکم بھی فرمایا اور لوگ آ کر غلہ لے کر جا رہے تھے. ایک صحابی حضرت بلال ابن حارث رضی اللہ عنہ جو جنگل میں رہتے تھے، انہوں نے جب غلے کے بارے میں سنا تو چاہا کہ وہ بھی آ کر غلہ لے جائیں. ان کے پاس ایک بکری تھی، اس کو ذبح کیا کہ کچھ کھا پی کر چلیں، مگر
اس بکری میں خون کا ایک خطرہ تک بھی نہ نکلا۔ یہ دیکھ کر وہ صحابی رو پڑے اور اسی حالت میں ان کو نیند آ گئی اور سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور فرماتے ہیں حیات کی خوشخبری سن لو، اور عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور ان سے کہو میں نے تم سے ایک عہد لیا تھا اور تم وعدہ کے پورا کرنے میں سخت اور پکے ہو، بس عقل سے کام لو، عقل سے کام لو۔ حضرت بلال ابن حارث رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر حاضر ہوئے اور ان کے خادم سے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے لیے اجازت لے لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سن کر خود باہر تشریف لائے، انہوں نے ساری بات آپ کو بتلا دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے اور باہر نکل کر لوگوں کو جمع کیا اور ممبر پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا میرے طرز عمل میں آپ حضرات کوئی بات بری اور مکروہ دیکھتے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صورتحال بیان کی تو بعض صحابہ نے کہا کہ آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے قحط سالی کے اس موقع پر اللہ سے مانگنے کے بجائے اپنے گورنر سے غلہ طلب کیا اور اللہ سے استسقاء یعنی پانی طلب نہیں کیا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی اور اس پر آپ کو تنبیہ کی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہی بات ہے۔ پھر آپ نے نماز استسقاء پڑھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا فرمائی۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ بادل منڈلا رہا ہے، پھر بارش ہونے لگی۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔